ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملکی سیاست میں اس وقت سب سے بڑا سوال غزہ امن معاہدے کو لے کر حکومت کے غیر واضح اور تضاد بھرے رویے کا ہے۔ ایک طرف تو بغیر مشاورت کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور دوسری جانب تمام اپوزیشن جماعتیں یک زبان ہو کر حکومت سے وضاحت مانگ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑھتی کشیدگی حکومت کی اتحادی صفوں میں واضح دراڑ دکھا رہی ہیں۔ آج انہیں ہم سیاسی سر گفتگو کرنے کے لیے میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب۔ بہت شکریہ چند صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ہماری حکومت نے غزہ امن معاہدہ کسی بھی عرب ممالک سے پہلے انڈورس بھی کر لیا، خوشائند بھی قرار دے دیا، لیکن جب 24 گھنٹوں بعد جگہ سے تنقید آئی عرب ممالک میں سے اور نظر آ رہا تھا کہ اب سوال اس پہ اٹھیں گے، تو قوم کو سوال کو جواب دینے کے بجائے اب خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ کلیئرٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے موقف میں، تو ابھی گورنمنٹ کے موقف میں کلیئرٹی آئے گی تو ہم اس لیے پہلے نہیں بولے کہ ہم بولیں گے تو پھر یہ ان کا جو جی برگیڈ ہے، گالی گلوچ برگیڈ ہے نون لیگ کا، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ان کی پالیسی، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہے، پہلے سائن بورڈ ایک جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے، ایک سائن بورڈ لگا رہے ہیں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، اور اب جا کے ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ پتہ نہیں ٹرمپ کا بیانیہ اور تھا، ان کا بیانیہ اور تھا۔ پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا، یہ ان کو جواب تو دینا پڑے گا پارلیمان میں، اور بیسٹ جگہ پارلیمان ہے، یہ جلسے یا ٹی وی نہیں ہے، اس کے اوپر پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پھر جو متفقہ قوم کا فیصلہ ہو، جو قوم کے مزاج کے مطابق، اور جو فلسطینی عوام کے حق میں ہو، جو فلسطینیوں کے دکھوں کا مداوع کر سکے، ہمارا وہ موقف ہونا چاہیے جس میں ان کا فائدہ ہو۔ ہم کوئی جنگی جنون والے لوگ بھی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ زبردستی ہم کسی اور کا میدان جنگ بنانے کے حق میں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے حق میں ان کی قربانیاں رائیگان آ جائیں، اور ان کا یہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے یہ بھی بند ہو، اور جو جینوسائیڈ ہے یہ بھی، غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے یہ بھی بند ہو۔ ہمارا موقف تو پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح ہے اس پر۔ اچھا چند صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایک سوال آپ رکھوں، میں چاہتی ہوں آپ پہلے یہ سن لیں۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا، تو اس وقت وہ تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ میں تو صوبائیت کے اندر بلیو نہیں کرتی، لیکن جواب تو دینا پڑتا ہے نا۔ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں، دو چار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ سر، یہ کل کی بات ہے، کل آپ کے معاملات بڑوں کے ساتھ طے ہو گئے، لیکن شام کے اندر مریم نواز نے پھر واضح کر دیا کہ جناب کوئی بات نہیں سنوں گی، معافی تو دور کی بات ہے، بھرپور جواب دوں گی۔ سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے کس بات پہ؟ اور آپ لوگ تو مان ہی چکے تھے، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے اور اتحادی اس حکومت کے ساتھ انہیں رہنا ہے، لیکن یہ لفظی گولہ باری کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ دو ایشوز ہیں اس وقت، ایک تو غزہ والا ایشو ہے، اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش ہے، اور دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ ایشو ہے پنجاب کے سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع نہ کرنا۔ اب یہ ایک انہوں نے نا، سب سے پہلے تو میں نے پریس کانفرنس کی ہے، سب سے پہلے میں بولا ہوں، میں نے یہی بولا کہ سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہو رہی، حالانکہ چیئرمین بلاول آئے، انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے ریسکیو اچھا کیا، ہم نے تعریف کی۔ پھر جب لوگ آپ ڈوبے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، آپ سیلاب زدہ علاقوں کو چھوڑ کر آپ کبھی مریض سیر کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی پرانے ہاسپٹل پہ تختیاں لگانے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ سوال کریں کہ راول ڈیم کا ریسٹ ہاؤس جو بن رہا ہے 1 ارب روپیہ، وہ 1 ارب میں سیلاب زدگان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے، جن کی پاس بک ہے، جن کی زمینیں ہیں، ان کو زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے پیسے کیش ٹرانسفر کر دیں۔ جو غریب ہیں، غیر کاشتکار طبقہ ہے، ان کو بے نظیر ایکسپورٹ پروگرام سے ڈیٹا لے لیں، یا کسی اور جگہ سے ڈیٹا لے لیں، نادرا سے لے لیں، آپ لوگوں کو کیش دیں۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ آرام سے مطالبہ، ہم اتحادی ہیں۔ یا تو آپ ہماری میٹنگ بلاتی، آپ پولیٹیکل جماعتوں کو بلاتی، آپ آن بورڈ لیتی، آپ نے کسی کو آن بورڈ تو لیا نہیں۔ پولیٹیکل جماعتوں کو اپنے گالی گلوچ برگیڈ چھوڑ دیا کہ جاؤ گالیاں نکالو، ٹرولنگ کرو، سرکار کے پیسوں پر اربوں روپیہ آپ تشہیری مہم پہ لگا رہے ہیں۔ تو جب ایسی باتیں ہوں گی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ چھوڑیں لفظ گولہ باری کو، ہم نہیں بولتے، جائیں
پنڈی بٹیاں آپ موٹر وے سے جائیں, آپ دیکھیں جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جنہوں نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی بیچارے مزدور طبقوں نے, 2-2 لاکھ روپیہ 1-1 لاکھ روپیہ ٹھیکہ, اور وہ تباہ و برباد ہو گئے, رل گئے لاکھوں جانور. اور آج BBC اردو کی خبر آئی ہے کہ آپ جو حاملہ خواتین ہیں اس کے اوپر جو ان کو مشکلات ہیں, مظفر گڑھ, ملتان اور حافظ آباد, چنیوٹ, تحصیل پھالیا, منڈی باؤدین, تحصیل کوٹ محمد سرگودا, اور یہ بہاولپور کا کچھ ایریا, جھنگ کا کچھ ایریا. دیکھیں ان لوگوں کو آپ, ہم کہتے ہیں ان کی ہیلپ کریں, آپ کسانوں کو علیحدہ ہیلپ کریں, جو غیر کاشتکار طبقہ ہے جن کی زمینیں نہیں ہیں, جو دیہڑی دار ہے, مزدور ہے, موچی ہے, نائی ہے, درزی ہے, جو بیچارے کی کل کائنات اس کی دو مکان تھے, ان کی ہیلپ کریں. آپ جیلی سروے آپ نے شروع کرنے کی بجائے آپ شروع ہو گئی ہیں تقریریں کرنے. تقریروں سے تو نہیں چند صاحب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے سیلان, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, معاملہ شروع ہوتا ہے سیلاب زدگان پہ, لیکن اب جو معاملہ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, آپ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ بھی کرتی ہیں کہ جناب پہلی میٹرو لاہور میں بنی, پہلی اورنج لائن ٹرین لاہور میں بنی, ہم SRT کی پہلی بس ہم نے یہاں چلا کر دیکھی, تو تکلیف اس بات کی ہے. تو یہ بات دونوں صوبوں کے موازنے کی آ گئی ہے, آپ کو نہیں لگتا عوام ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں جو وہ ترقیاتی کام کر رہی ہیں ہمیں خوشی ہو رہی ہے, کریں. جو ویژن کے بغیر کریں گی وہ سامنے آ جائیں گی چیزیں, جو اچھی چیزیں ہوں گی ہم بھی اپریشیٹ کریں گے, پبلک بھی اپریشیٹ کرے گی. لیکن آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے, اس کی ہیلپ کریں. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اپنے کے چاچے کی حکومت ہے, مرکز میں بھتیجی کی حکومت ہے, پنجاب میں آل شریف کی حکومت ہے. آل شریف حساب دے گا, جاگ پنجابی جاگ کامدارہ نہیں لگانے دیں گے. ہم حسبن نسبن پنجابی ہیں, یہ حسبن نسبن پنجابی نہیں ہے, نہ یہ پنجاب کے حکمران ہیں. اگر جینون ان کو اپنے مینڈیٹ کی ہے تو آ جائیں الیکشن لڑ لیں. آج بھی منڈی باؤدین سرگودا میں کوئی سیٹ خالی کروا لیں, میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. سر اگر یہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو آپ لوگوں نے خمیازہ کندھا بھگت دیا رہے ہے. ہیں. ہم سسٹم کو, میری بات سنیں, ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ گالی بھی ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا کام. آپ اس طرح نہ پلیز کریں, عوام کو سیلاب کی طرف سے توجہ نہ ہٹائیں. غزہ میں جو آپ کی 2 نمبری پکڑی جا رہی ہے اس سے توجہ لوگوں کی نہ ہٹائیں. ہمارا یہی موقف ہے. آپ جلسے کریں, ہم بھی جلسے شروع کر دیں, جلسہ کھیلتے ہیں. ان سے پنجاب یہ سرکاری پیسوں پہ کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے. کوئی میڈیا والا پوچھتا ہے کہ یہ پیسے سیلاب زدہ پہ علاقوں پہ کیوں نہیں لگ رہے, اور لوگوں کو پیسے آپ دے نہیں رہے. روزانہ 5-5, 10-10 کروڑ ہر ضلع سے آپ جلسوں پہ لگا رہے ہیں. یہ حکمرانی ہے. چند صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کی جو لفظی گولہ باری ہے وہ محض ایک سکرپٹڈ یا نمائشی ہے, نورا کشتی ہے, اور JUI کے ترجمان بھی ایسا ہی فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں پہ آ کے بیٹھ جائے. دیکھیں جی, جہاں تک سیلاب کے اوپر ہمارا موقف ہے, سیلاب زدگان کی پنجاب کی جو عوام ہے, آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے, یہ کوئی لفظہ گولہ باری نہیں ہے. ہمارے وہاں حلقوں کے نمائندے رولا ڈال رہے ہیں, ہمارے کارکن رو رہے ہیں, ہمارے کارکن ڈوبے ہوئے ہیں, اور ان کے ہم جو ایگریکلچر کلاس ہے پنجاب کی جس میں ان کی کوئی نمائندگی, یہ بابوؤں کی حکومت ہے. ہم بے شک اس کے اطاعتی ہیں, لیکن میں بڑے کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں یہ بابوؤں کی حکومت ہے, یہ کاشتکار دشمن حکومت ہے, یہ لیبر کی دشمن حکومت ہے. اور کسی اساتذہ کو انہوں نے رلا دیا ہے, ڈاکٹروں کو رلا دیا, ہاسپٹل پرائیویٹائز, ہر چیز. ہم ساری باتوں پہ ہم تانے لے رہے ہیں عوام کے, لیکن سیلاب کے اوپر اب جب لوگوں کو زندگی موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم چپ رہیں تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور ہم پنجاب کے نمائندے ہیں, اب یہ کہتے ہیں بولیں بھی نہ, بولیں تو پھر یہ گالیاں نکالتے ہیں. ہم عاجزی کے ساتھ عاجزانہ گزارش ہم نے کی ہے کہ خدا را چھوڑیں سارے کام, اور پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کی فوراً ان کا جو ہے ان کے اوپر کو کام کریں, پیسے دیں, ان کے مال مویشیوں کو دیں, ان کے مکانوں کے دیں, ان کی فصلوں کی انشورنس کریں, ان کے لون معاف کریں, ان کا بجلی کے بل معاف کریں, یہ پیکج دیں. اور اس پہ عمل درآمد ہونے چاہیے. 1 مہینہ ہو گیا ہے, اب لوگوں پانی جو جدھر پانی کھڑا ہے وہ پانی کیسے نکالنا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں. پھر ہم لوکل باڈیز الیکشن کی بات کرتے ہیں, جو ہمارا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ, اس پہ بات کرتے ہیں تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنی شاہ خرچیاں بند کریں, فضول خرچیاں بند کریں, تو اس کے اوپر گالی دی جاتی ہے, انگلیاں توڑنے کی بات دی جاتی ہے. اب جیلی سروے سب سے بڑا ایشو ہے.
تو سر جب اتنے ایشوز ہیں تو پھر تو اس وقت جو باقی لوگ دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ الگ ہو جائیں، اپوزیشن بینچز میں بیٹھ کے پھر اپوزیشن کریں، ان کو بتائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ تو اتحادی بن کے انہیں سپورٹ دے رہے ہیں نا. دیکھیں یہ الٹیمیٹ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور شاید الٹیمیٹلی ادھر ہی ہمیں جانا پڑے، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے. پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے. صرف چمک دمک کے ٹی وی پہ آ جانا پاکستان اچھے حالات نہیں ہو جاتے، یا پنجاب کے اچھے حالات نہیں ہو جاتے. آپ اندر جائیں نا، پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں، پنجاب کے محلوں گلی محلوں میں جائیں، پھر وہاں سے پوچھیں. چند بابو لوٹ رہے ہو، چند لوٹ رہی ہو تو سمجھیں سارا پنجاب خوشحال ہو گیا ہے، راوی سکھ چین ہے، اور نیرو بانسری بجائے اور ہم سنتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور سر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ معافی بھی مانگے، کیونکہ وہ تو انکار کر چکی ہیں کہ کسی بات پہ وہ معافی نہیں مانگیں گی. میں تو معافی کا ذکر ہی نہیں کر رہا. معافی تو انہوں نے جو دل آزاری کی ہے دوسرے صوبوں کی، اس کی بات ہو رہی ہے. جو بات کی ہے بار بار وہ جو پانی کے اوپر دوسری چیزوں پہ بات کی ہے، میں ایز اے پنجابی، ایز اے پاکستانی، میں کہتا ہوں وہ کام کرے، کام کر کے نہ مانگے. یہ ان کی ضد جو ہے نا معافی مانگنے والی، چھوڑ دیتے ہیں ضد کو. لیکن ہمیں سیلاب زدہ علاقوں کی مدد کر کے تو دیں، لوکل باڈیز الیکشن کروا کے تو دیں. اور جو لوٹ مار ہو رہا ہے سرکاری خزانے سے جلسوں کے اوپر، اشتہاری مہم کے اوپر، وہ بند کریں. یہ معافی ہے. بالکل صحیح نہیں، یہ تو کارکردگی ہے جو آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ندیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ. آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کی ہم سے بات کی گئی تھی، اس میں وہ نکات شامل نہیں ہیں جو انہوں نے تجویز کیے. تو آپ کو نہیں لگتا اگر یہ وہ نکات نہیں تھے تو پھر ہم نے کچھ زیادہ جلدی برت دی ہے خیر مقدم کرنے میں؟ جی دیکھیے، میں اسحاق ڈار صاحب نے تو آج اسمبلی میں اس کی وضاحت کی. میں اس سے قبل 2 روز قبل میں یہی بات کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے آپ بیسیکلی ٹویٹ کے حقیقی مقصد کو سمجھیں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اکٹھا کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر بریفنگ دی. اس میں زیر طیب اردگان بھی بیٹھے تھے وہاں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے ان کا نقطہ نظر سخت ہے اسرائیل کے متعلق اور فلسطین کے حوالے سے. ظاہر ہے ترکی ہمیشہ لیڈ کرتا ہے امت مسلمہ کو. تو وہاں پر ان سب سربراہان کی موجودگی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکات پیش کیے، اور 2 اسلامی ممالک جن میں ایک جو ہے وہ قطر تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسی جو 20 نکات ہیں اس پر وہ حماس کو ایگری کر لیں گے. اب بات یہ ہے کہ ان 20 نکات میں پاکستان نے اپنی ان پٹ دی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی 20 نکات کے متعلق کہا کہ وہ غزہ میں امن معاہدے کے حوالے سے یہ پیش رفت کر رہے ہیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس ایکشن کو انڈورس کیا، نہ کہ ان کی طرف سے اگر 20 نکات آلٹر کر دیے اس کو انڈورس کیا. اور ہمارا آج بھی یہی موقف ہے، کل بھی یہی موقف تھا کہ چاہے بن 20 نکات سے ہم خود بھی سہمت ہوں، یہ کنڈیشنلی سہمت ہوں گے ہم سب. اگر حماس اور فلسطین اس سے ایگری نہیں کرے گا تو پاکستان حماس اور فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی وضاحت کی کہ اگر ان 20 نکات میں سے کسی ایک نقطے کے اندر یا 2 نقطوں میں کوئی آلٹریشن کر دی گئی تو وزیر اعظم کو الہام تو نہیں آنا تھا. بیسیکلی ہم نے ایک ہائیسٹ فورم کے اوپر ایگری کیا تھا کہ اگر قطر اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے، سعودی عرب اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ حماس ان 20 نکات اور پاکستان نے جو فردر تجاویز اس میں ایڈ کرائیں ان پر حماس قائل ہو جائے گا، اور آلموسٹ قائل ہے. تو پاکستان نے جو ہی وہ ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، پاکستان نے اسی کی کنٹینیوشن میں جو میٹنگ ظاہر ہے وہاں پر ہوئی تھی تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اسی کنٹینیوشن میں اس کو ایگری کیا. جب سامنے آیا ہے کہ اس کے مسودے کے اندر ان پوائنٹس کو ایڈ نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے ہم ان پوائنٹس کو جب تک ایڈ نہیں کیا جائے گا، پاکستان کا بھی وہی نقطہ نظر ہوگا جو بقیہ اسلامی ممالک کا ہوگا اور حماس کا ہوگا اور فلسطینی عوام کا ہوگا. فلسطینی عوام کی منشا اور فلسطینی عوام کی خواہش کے برعکس پاکستان کوئی ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ ان پر نہ مسلط کرنے دے گا. اور 1967 سے جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے فلسطین کے حوالے سے، یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے، اس حوالے سے اس میں انچ بھی اور رتی برابر بھی فرق نہیں آیا. آپ کو نہیں لگتا حذیفہ کہ ایک سفارتی بلنڈر ہوا ہے؟ کسی بات پہ ایگری کرتی ہے.
آپ کو نہیں لگتا یہ سفارتی بلنڈر ہوا ہے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو تو الہام نہیں ہونا تھا، تو پھر اب ایک دم ٹویٹ کے ذریعے پھر اس کو انڈورس کر دینا، تو پھر یہ تو پھر ایک سفارتی، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ایک ڈرا بیک رہ گیا ہے؟ نہیں، یہ سفارتی بلنڈر نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی انتہائی جونیئر لیول کے کسی بندے نے کوئی بات کی اور پاکستان نے اس کو انڈورس کر دیا. ایک طرف دنیا کی جو نمبر 1 سپر پاور ہے، دنیا کا سب سے طاقتور شخص ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ذمہ داری کا ثبوت انہیں دینا چاہیے تھا کہ جو بات ایگری ہوئی تھی سارے اسلامی ممالک کے ساتھ، ان 20 پوائنٹس میں آپ آلٹریشن نہ کرتے. یہ ایسی ہے کہ میں اور آپ کو پلاٹ آپس میں بیچ رہے ہوں اور آپس میں ایک ڈرافٹ پہ ایگری کر جائیں. آپ اسی اعتماد پہ اس ڈرافٹ کو سائن کریں گے نا، جب وسیقہ آپ کے سامنے لائے گا کہ یہ ڈرافٹ وہی ڈرافٹ ہے جو ہم نے ایگری کیا. اب 50 پوائنٹس میں سے کوئی شرط اگر میں آلٹر کر دوں یا بدنیتی سے وسیقہ کوئی آلٹر کر دے، آپ کو یاد نہیں ہوگی وہ بات. ایک تو پوزیشن یہ شکوہ بھی کر رہی ہے کہ ایسے اہم معاملات پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا لیکن آپ لوگ نہیں لیتے، اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ صلح صفائی میں آپ کے بڑے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر سے مریم نواز صاحبہ نے تقریر میں وہی بات دہرا دی کہ کوئی معافی نہیں، اور حالات پھر جوں کے توں ہی آ رہے ہیں. لفظی گولہ باری دونوں طرف سے جاری ہے. دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے تو کل یہ بات کہی ہے کہ کوئی معافی نہیں. میں نے تو پرسوں رات جو ہے 2-3 ٹاک شوز میں بات کہی. میں نے کہا مریم نواز کوئی معافی نہیں مانگیں گی. معافی اس چیز کی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ جی میں غلط ہوں. مریم نواز صاحب نے اپنی وضاحت کر دی. پہلی بات تو ہم سب لوگوں نے وضاحت کی کہ انگلیاں توڑنے کی بات انہوں نے سندھ کے کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا سندھ کے کسی عوام یا پیپلز پارٹی کی کسی رہنما کو نہیں کی تھی. انہوں نے جنرل بات کی تھی کہ پنجاب کے بھی حقوق ہیں. ہر بات میں آپ لے آتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق، کے پی کے حقوق، سندھ کے حقوق. انہوں نے کہا میں پنجاب کی کسٹوڈین ہوں اور بینگ دی کسٹوڈین اینڈ دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے صوبے کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دوں. اگر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں رہا تو انگلی توڑنے والی بات تو ختم ہو گئی. سب لوگ نے وضاحت کر دی ہم کم انگلی اٹھا ہی نہیں رہے، ہم تو پنجاب کے زیادہ بڑے چیمپئن ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے کہا بات وہاں ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بسٹ کے حوالے سے نقطہ نظر ہے وہ مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر ہے، ہماری تمام پارٹی کا یہی نقطہ نظر ہے، ہمارے تمام وزراء کا یہی نقطہ نظر ہے. اس کے حوالے سے ظاہر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو دونوں طرف سے تلخی تھی اس کو ہم نے بند کیا ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسی سخت بات نہیں کی، انہوں نے اپنی صرف وضاحت دی ہے. اور جب ایک بندے کی وضاحت آ جائے اور وہ یہ ثابت کرے اور معترض ہو کہ میں نے غلط نہیں کہا، تو آپ اس کو بلا وجہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ کی بات چونکہ مجھے غلط سمجھ آئی ہے آپ مجھ سے معافی مانگیں. تو مریم نواز صاحبہ صرف پارٹی کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کی. آفٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیرارکی میں وہ تیسرے نمبر پر ہے. تو بلا وجہ ہم انہیں کہیں کہ جی آپ گلٹی ہیں، آپ معافی مانگیں. مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کا جتنا ووٹ بینک ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. پنجاب اس وقت 9-10 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کی وہ سربراہ ہیں. اس طریقے سے آپ ان کے اس مینڈیٹ کو اور اتنی مقبول وزیر اعلیٰ کو آپ یہ کہیں گے نہیں چونکہ آپ کی بات پارٹی کے چند لوگوں کو غلط سمجھ آئی ہے اس لیے آپ اس پہ معافی مانگیں. نہ مریم نواز صاحبہ معافی مانگیں گی. ہاں جو ہمارے کولیگ ہیں، جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ ہم نے پہلے بھی دور کی ہے، بعد میں بھی دور کریں گے، اور مریم نواز صاحبہ کو اگر دور کرنا پڑی وہ بھی دور کریں گی. یعنی اس میں ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہمارے الائی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ معافی مانگیں. یہ بڑی ایکسٹریم بات ہے. حذیفہ، آپ چونکہ خود بھی صحافی، آپ کا پہلا پروفیشن، آپ خود بھی صحافی رہے ہیں اور آبویسلی ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک صحافی کا دل تو آپ کے اندر ہوگا. جو کل کچھ اسلام آباد پریس کلب میں ہوا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو نہیں لگتا غلط ہوا؟ اور جس طرح پولیس نے انٹروین کیا، اندر جا کے صحافیوں کو مارا، نشان عبرت جس طرح بنایا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ہوا یہ کبھی مارشل ادوار میں بھی نہیں ہوا. چاہے لاہور پریس کلب ہو شملہ پہاڑی پر، چاہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہو یا باقی پریس کلب کراچی ایون کے پریس کلب ہو، ماشاء اللہ ادوار میں اگر ماشاء اللہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کسی سیاستدان کو گرفتار کرنا ہوتا تھا اور وہ پریس کلب کے اندر بیٹھا ہوتا تو نفری باہر کھڑی رہتی تھی، ساری رات کھڑی رہی ہے، کبھی پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہوئی. ایک تو بینگ دا منسٹر آف دس گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کے حصہ ہونے کے ناطے اور آزادی اظہار کی ہمیشہ میں نے بات کی ہے، میری نگاہیں اس واقعے پہ جھکی ہوئی ہیں، شرم سے جھکی ہوئی ہیں. کیونکہ جب کسی بھی حکومت کی بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دو کام اس سے کروا دیے جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. ایک تو صحافیوں پہ حملہ ہوتا ہے، دوسرا وکلا پہ حملہ ہوتا ہے. کل کا دن بڑا انفارچونیٹ رہا کہ کچھ وکلا کو گرفتار کیا گیا، بعد میں خیر ہم نے چھڑوایا، انٹروین کیا تارڑ صاحب نے، ہم سب لوگوں نے. اور کل جس طریقے سے پریس کلب کے اندر جو ہے وہ پولیس گھسی، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے کل پرسوں بھی کہیں شیئر کہا کہ
وہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں نے کل اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی، اور میں نے تو اتنا کہا کہ اس میں جو ہے ہائیسٹ لیول پر جو پولیس آفیسرز ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. اور دوسرا، میں کل جانا چاہتا تھا احتجاجی مظاہرے میں. مجھے بٹ صاحب نے اور طارق چودھری صاحب نے، انہوں نے خیر کہا، انہوں نے کہا لوگ یہاں اشتعال میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. تو خیر میں پھر نہیں جا پایا. میں نے کہا ظاہر ہے ان کے لوگوں کے جو صحافی برادری اس کے سینٹیمنٹ ہے. دیکھیں، اس طرح کے واقعے کی نا اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے واقعات جن لوگوں نے بھی کیا ہے، میں ان پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں، یا وزارت داخلہ کے اگر کچھ لوگ جو ہے وہ، ظاہر ذمہ داری تو ہمیں لینا پڑے گی. اس سے ہماری حکومت کی نیک نامی کم ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کا سٹائل ہی نہیں ہے. شہباز صاحب 10 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، آپ خود پنجاب میں اینکر تھی، رپورٹنگ کرتی رہی. ایک ایسا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں، آپ اس طریقے سے پریس کلب کے اندر گھس کر جو ہے پولیس یہ کام کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. تو پھر تو ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ واقعہ ہے، سیاہ باب ہے، اور اس کی بالکل کسی بھی انداز میں آپ کو کہوں گے، میں جسٹیفیکیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ جی چونکہ وہ فلاں بندے کو گرفتار کرنے گئے تھے. دیکھیں، غلطی ہوئی ہے، اس غلطی پہ ہم نادم ہیں، اور اسی غلطی کی اگر ہم انکنڈیشنل ایڈمیشن اور انکنڈیشنل اپالوجی کریں گے تو شاید کہیں بات ٹھنڈی ہو جائے. ورنہ میں کم از کم بینگ منسٹر صحافی برادری کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، چلیں، گڈ اور اس انف، طرح آپ کے ریئلائز واقعے پر کر رہے ہیں. مجھے جو ہے اس منصب سے علیحدہ ہو کر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا. بہت شکریہ. اس اور طرح کے میرا واقعے کی خیال میرے ہے جیسا کہ ڈیموکریٹ اجازت نہیں دے سکتا. آپ ریئلائز کر رہے ہیں تو اس پہ واقعی کوئی کارروائی اور گناہگاروں کو سزا ملے. حذیفہ رحمان صاحب، وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا. کشمیر کے ڈائنامک سے آپ واقف ہیں. 90% ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے، لیکن پھر بھی پرتشدد احتجاج ہو جاتا ہے. ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، کسی اور کے بہلاوے میں آ کر کچھ پر شرپس انداز لگا رہے ہیں. جی، آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل شروع ہے، اور دوسری تیسری مرتبہ یہ عمل شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرکزی کمیٹی نے بات کی، اس سے پہلے آزاد کشمیر حکومت نے بات کی، اور آج ایک بڑی ہائی پاور کمیٹی وہاں بیٹھی ہے، اور تیسرے دن سے بیٹھی ہے. یہ اتنا لمبا کام نہیں تھا، یہ تو 2-4 گھنٹے میں بیٹھ کے حل ہونے والے مسائل تھے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی مشق کی ضرورت نہیں تھی. بہت سارے مطالبات ایسے ہیں کہ جن پر اتفاق رائے ہو گیا ہوا ہے اصولی طور پر. آزاد حکومت نے بھی مانا ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی مانا ہے، اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور حکومت پاکستان نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ پاکستان کے بہت تجربہ کار لوگ، بڑی قداور شخصیات مذاکرات میں شامل کی. تو آپ کو لگتا ہے سردار صاحب، یہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اوبویسلی کوئی نہ کوئی بیرونی ہاتھ اس میں شامل ہے. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، پاکستان کی ٹو میں لگا رہتا ہے، پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے میں پیش ہے. اور یہ جب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی سفارتی کامیابیاں جو ہماری ہوئی ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ، اس سے نظر ہٹانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے، یہ بڑی قیمتی بات آپ نے کی ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ساری دنیا میں پاکستان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی بات مانی اور سنی جا رہی ہے، پاکستان کی عزت احترام میں اضافہ ہوا ہے. لیکن کچھ عناصر ضرور ایسے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے آج کہ اگر ہمیں اپنے مقصد کے لیے ہندوستان سے، بھارت سے کوئی مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تو ہم اسے ویلکم کریں گے. تو یہ باتیں خطرے سے خالی نہیں ہیں، اور یہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اور بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حکومت سیریس نہ ہوتی تو اس وقت سارے لوگ وہاں موجود نہ ہوتے ان کی بات سننے کے لیے. سر، عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے لیے جو مخصوص 13 نشستیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، آپ کو نہیں لگتا اگر یہ ختم کر دی گئی تو پھر جو بیسک کاز ہے، جو ہم بھی دنیا کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کشمیر تنازع ہے، کشمیر جیتی جاگتی علامت ہے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا ہے، لاکھوں کشمیری اپنے وطن سے بے دخل ہیں، وہ کہیں دب کر رہ جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کا جو مقدمہ ہے کشمیر کا، مہاجرین جموں و کشمیر اس کا حصہ ہے. یہ نومبر کے مہینے میں قتل عام ہوا جموں میں، اور ایک ہفتے میں 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے. یہ برطانوی اخبارات نے اس وقت لکھا تھا. تو یہ جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں،
آج بھی ان کی عزیز و اقارب ہندوستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک ایک گھر میں 5-5 6-6 شہادتیں ہوئی ہیں. انہیں تحریک آزادی کشمیر سے الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ پاکستان کے تو مفاد میں نہیں ہے. مسلم کانفرنس ہمیشہ سے اپنا موقف بیان کرتی آئی ہے کہ مہاجرین جموں و کشمیر جو ہے آزاد کشمیر کے آئین کا اور تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہیں, اور یہ ہمارے بڑوں نے, اللہ بھلا کرے یحییٰ خان کا, کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ووٹ کا حق بھی دیا, دورے ووٹ کا حق بھی دیا, اور یہ 12 نشستیں بھی 70s میں, کل کی بات ہے, ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا تھا. تو اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ان کو الگ کرنے کا کوئی جواز ہونا چاہیے, کوئی اس کا متبادل ہونا چاہیے. ہندوستان جو ہے وہ اپنی آبادی میں 40 لاکھ کا اضافہ کر رہا ہے. سری نگر میں نریندر مودی جو ہے وہ غیر کشمیریوں کو لا کے آباد کر رہا ہے. کل اگر رائے شماری ہوتی ہے, اس اسبا میں رائے ہوتا ہے, تو آپ کس طرح پاکستان کے 30-40 لاکھ لوگ جو یہاں آباد ہیں ہندوستانی فوج کے مظالم سے تنگ ہو کے آئے ہیں, ان کو اس سسٹم سے الگ کرتے ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے رائے شماری میں؟ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرتے ہیں, اسمبلی کے حق سے محروم کرتے ہیں. یہ میری سمجھ سے تو بالکل بالاتر ہے یہ بات, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی مذاکراتی ٹیم کو اس بات کو, وہ یقیناً بہت تجربہ کار لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو عام مطالبات کی طرح ہو. اس میں آئین سازی چاہیے, قانون سازی چاہیے, یا اسمبلی کا حق ہے کہ وہ اس کو اسٹڈی کرے. تو یہ وزارت خارجہ اس کو دیکھے, ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اس کو دیکھیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چند سو یا چند ہزار سیاسی کارکن ٹوٹیوں کا مطالبہ کرے. تو تحریک آزادی کشمیر پر اتنا برا اثر پڑ سکتا ہے اس کا کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ علاقائی سطح پر بھی, عالمی سطح پر بھی, اور کشمیریوں کو سنگین مایوسی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا, خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو گیا. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سردار عتیق سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر میرے ساتھ موجود تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی چاہے وہ پراکسی وارز ہوں, چاہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو, دنیا کو ورغنانے کے لیے جاری رہتا ہے پاکستان کے خلاف, اور اب بھی جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما قانون دان بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. بہت شکریہ عمیر آپ کے وقت کا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ 6 ماہ تک سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی, پھر یکا یک بانی سے ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں پس پردہ کچھ معاملات چل بھی رہے ہیں, تو تاثر کچھ ملتا ہے, ہو کچھ رہا ہے, اصل حقائق آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, حقائق تو وہ ہیں جو خان صاحب نے بیان کیے ہیں. خان صاحب کے ٹویٹ میں انہوں نے تو اسپیشلی علی امین کا, بیرسٹر گوہر کا, ان کا نام لے کے کہا ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا. اگر فیوچر میں بھی کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہے تو آئے مجھ سے بات کرے. تو پس پردہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی اس وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور علی امین نے جو علیمہ خان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے خاص حلقوں کے ساتھ تعلقات ہیں, بانی جیل گئے ہیں, شاید ہی کوئی منگل یا جمعرات گزری ہو جب ایک بہن بھائی سے ملاقات کی خواہش کے لیے جیل کے باہر نہ گئی ہو. شاید اتنا تو کوئی عام کارکن بھی مسلسل نہ کرتا ہو. وہ بے شک دیکھیں بہنوں کی بہت بڑی قربانی ہے, خالی مسلسل ملاقات نہیں, ان کی آپ جد و جہد دیکھیں اٹک سے سٹارٹ ہوئی ہے. اٹک میں اس وقت جانا, مطلب سیاسی لوگوں نے تو آنا شروع کیا ہے الیکشن کے بعد. الیکشن سے پہلے کون تھا؟ مطلب آپ گنتی پہ لوگ گن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اب تو ماشاءاللہ ہر منگل اور جمعرات کراؤڈ اچھا بھلا اکٹھا ہو جاتا ہے. خالی صرف سیاسی لوگ نہیں اکٹھے ہوتے, ان کے علاوہ بھی لوگ ہوتے ہیں. تو بہنوں کا اس میں بڑا اس جد و جہد میں عمل ہے. اور اس سے زیادہ ہٹ کے جو مین کردار ہے نا, کہ لوگ اس وقت علیمہ خان کی بات پہ ریلائی کرتے ہیں. جو وہ میسج لاتی ہیں, جو خان صاحب کا پیغام آتا ہے, لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا منوان پیغام ہے, اور لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم ان کے کردار پہ بات کر کے ہم مطلب علیمہ خان کو نہیں نقصان پہنچا رہے, ہم عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچا رہے. تو جب یہ والی بات ہوتی ہے کہ وہ چیئرمین شپ کی یہ پوری جو ہے وہ ٹرائی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب ایک بیڈ کاپ کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں, ہمدردی علیمہ خان صاحبہ کی طرف جا رہی ہیں, اور شاید آپ کا کارکن بھی یہی چاہتا ہو کہ علیمہ خان صاحبہ لیڈ کریں, تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ اچھا نہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں کارکن کے چاہنے پارٹی کی آئیڈیالوجی, دیکھیں عمران خان نے جس طرح سے پارٹی کی بنیاد استوار کی ہے نا, اس میں یہ فیملی بیس پارٹی نہیں ہے. عمران خان نے مروثیت کے خلاف ہی تو علم بلند کیا ہے. دیکھیں بہنوں کی جد و جہد اپنی جگہ, بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی جگہ, مگر آپ پارٹی چیئرمین شپ یہ بات کریں, عمران خان کے جتنا میں نے قریب سے جو آبزرو کیا ہے,
خان صاحب نے ایز سچ کوئی رول نہیں رکھا ہوا. اگر رول رکھنا ہوتا تو وہ الیکشن کے دنوں میں انہیں الیکشن بھی لڑا سکتے تھے, اس وقت بھی رول دے سکتے تھے, اس کے بعد بھی کوئی پوزیشن دے سکتے تھے. اور انہوں نے ایکسپریسلی کیا کہا کہ لیما خان ان کی میسنجر ہیں, وہ ان کا خالی پیغام لے کے آتے ہیں. تو اس طرح سے ہم متنازع کر کے اور طرح کی کوئی کونوٹیشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. ان کا جو رول ہے وہ ایز اے بہن وہ اسے بخوبی نبھا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے جیسا پہلے بھی ہوا کہ پاس میں جب سیاستدانوں پہ مشکلات ہوتی ہیں, ان کی گھر کی خواتین کو باہر آنا پڑتا ہے, وہ کرتے ہیں, بعد میں وہ اسی بیک ڈراپ میں اسی رول میں واپس چلی جاتی ہے جس رول میں وہ پہلے تھی. تو آپ کو نہیں لگتا عمیر صاحب کہ بطور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے, اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے, لیکن ہوتا کچھ ایسے ہی کہ آپ کے اندر ہی ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا اصل کاز کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور انٹرنلی آپ کی پارٹی کو ڈیمیج ہوتا ہے؟ بظاہر بات بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ انٹرنلی نہیں آؤٹ ورڈ لکنگ ہونا چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی پوائنٹ پہ اندرونی طور پہ لڑتی ہوئی نظر آئے تو وہ باہر نہیں لڑ رہی, باہر بھی اسی طرح سے لڑ رہی ہے. آج بھی اگر اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, کشمیر میں جو وائلنس ہو رہا ہے اس سے لے کے پیلسٹائن کے ایشو پہ لے کے, سیلاب سے لے کے, چینی کا سکینڈل سے لے کے جو بیج اور گندم کا سکینڈل, یہ ساری چیزوں پہ تحریک انصاف جو ہے نا ایشو ہائی لائٹ کرتی رہی. ایون جو ہے نا جرنلسٹ کے ساتھ جو ہو رہا, پیکا کے ایشوز, مطلب یہ نہیں ہے کہ عوامی سیاست سے, عوامی ایشوز سے پی ٹی آئی کی نظر ہٹ گئی اور خالی وہ انٹرنلی لڑ رہی ہے. انٹرنل دیکھیں لڑائی کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں گھر کا جو سربراہ ہے, جو بانی ہے, جو پارٹی کو بنانے والا ہے, اس کے ساتھ آپ کے رابطے کا فقدان ہے. رابطے کے فقدان کی وجہ سے لوگ اپنی باتیں کئی دفعہ اپنی گریوینسز پہنچا نہیں سکتے, کئی دفعہ مسائل کا حل پوچھ نہیں سکتے, اور جب کوئی اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے, اپنی طرف سے فیصلہ لیتا ہے, تو ظاہری بات ہے لوگ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, جمہوری جماعت ہے, اور اس کا رد عمل بھی آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بانی کے ذہن میں بھی کچھ اور پلاننگ ہوتی ہے لیکن پارٹی امپلیمنٹیشن کچھ اور ہوتی ہے؟ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجن عباس کو انہوں نے نامزد کیا لیکن موجودہ قیادت نے اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی, یہاں تک کہ وہ جلسے میں شامل نہیں ہوئے. اس پر بھی بانی نے برہمی کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ساتھ لے کر چلا جائے, لیکن شاید پارٹی رفٹ بہت زیادہ ہے ان دونوں کو لے کر. اچھا دیکھیں, یہ تو دیکھیں الائنس کو چلانا بڑا ہی ایک ڈیلیکیٹ کام ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ الائنس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکی. یہ 8 فروری کے فوراً بعد ہی الائنس مارز وجود میں آ گیا تھا, اور اس الائنس کو چلانے میں ظاہری بات ہے کلیدی کردار پی ٹی آئی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے تھا. اس اینڈ پہ شارٹ کمنگ رہی. مگر جہاں تک آپ دوسرا جو آپ بیچ میں سوال کر رہے ہیں کہ جی ان کو امپلیمنٹ کرنا, دیکھیں خان صاحب نے انہیں چیف پوزیشنز کے لیے نامنیٹ کیا. ابھی 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, اسٹے ویکیٹ ہو گیا, تو اب انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کی منشا کے مطابق ہے اس طرح سے نامینیشنز کی جائیں گی. بالکل صحیح. تو پارٹی کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی حل آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ کیونکہ ہر حربہ آزما لیا ہے, بانی بھی جیل کے اندر ہیں, وہ بھی باہر اب تک نہیں آ سکے. دیکھیں پارٹی کو دیکھیں حل نکالنے کے لیے ضروری کیا ہے, دیکھیں جو عمران خان نے ویژن دیا ہے, جو گائیڈ لائن دی ہے, اس پہ آپ نے اسٹک کرنا ہے. دیکھیں حکومت تو دیکھیں کنٹینیوٹی ہے, پی ڈی ایم 1 سے لے کے پی ڈی ایم 2 تک 3 سال کی کنٹینیوٹی ہے, اور 3 سال کی کنٹینیوٹی میں ملک مسلسل بتدریج نیچے جا رہا ہے. کوئی اکنامک پروگریس لوگوں نے نہیں دیکھی, لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو گئی, سطح غربت سے 1.5 کروڑ پاکستانی 1 سال میں نیچے چلا جاتا ہے. اس سیلاب کے بعد لوگوں کا اور جینا محال ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ ٹن کی تو خالی گندم کی شارٹ فال ہے. مطلب اس طرح کے حالات سے جب سامنا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. پی ٹی آئی کو خالی فوکس رکھنا ہے ان عوامی ایشوز پہ اور اپنے نظریے کے ساتھ جڑے رہنا ہے, تو جگہ تو خود ہی آٹومیٹکلی بن رہی ہے. بالکل صحیح. اور ایک باتیں جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, فواد چودھری صاحب نے بھی ایک آدھ دن پہلے کہا کہ گنڈا پور صاحب بالکل ناکام ہو چکے ہیں, انہیں کابینہ میں بھی رد و بدل اپنی کرنی پڑتی رہتی ہے. تو کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بازگشت ہے کہ شاید انہیں ان کے منصب سے بھی ہٹا دیا جائے؟ اچھا دیکھیں یہ ایک بڑا 8 فروری والا یونیک قسم کا الیکشن تھا. اس میں عوام نے ووٹ کسی کو پرفارمنس کے لیے نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ جی روڈز کے لیے, دوسرا ایک سول ایجنڈا پہ دیا کہ لوگوں نے جو ہے نا ووٹ کو جو ہے نا ایک ظلم کے بدلے
کے جو مترادف کر کے دیا، اس کے کمپنسیشن میں دیا، لوگ اپنی ریٹریبیوشن سیکھ کر رہے تھے. اور لوگوں کا کیا موقف ہے کہ عمران خان باہر آنا چاہیے. لوگوں کا اب بھی سوال کے پی کے چلے جائیں یا پنجاب جدھر جائیں، لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ہمارے کام کرا کے دینے ہیں یا ہمارے کام نہیں ہو رہے. لوگ چاہ رہے ہیں عمران خان کی واپسی. لوگ عمران خان کو پولیٹیکل کینوس میں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی پہ سوال ہو گئے. وہ جس طرح سے علی امین کی بھی پرفارمنس جج ہونی ہے اسی یارڈ سٹک پہ، اگر وہ اس طرح نہیں کر پائیں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ قدر و منزلت نہیں رہے گی. نہیں، آپ کے خیال میں علی امین کا کام صرف ایک ہی ہے کہ وہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں اور ان کی پرفارمنس میٹر نہیں کرتی صوبے کے اندر؟ دیکھیں پرفارمنس بالکل بھی میٹر نہیں کرتی. میں دوبارہ اس چیز کو دہرا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے. لوگ چاہ رہے ہیں عمران خان، دیکھیں آپ کہیں کہ آپ کا سٹار پلیئر اندر ہو، سٹار پلیئر سین پہ ہی نہ ہو اور وہ کہیں کہ سیکنڈ ٹیئر پلیئر سے وہ خوش ہو جائیں گے. لوگ نہیں خوش، لوگ چاہ رہے ہیں عمران خان کو باہر دینا چاہ رہے ہیں. گورننس سے بھی انہیں مسائل ہو سکتے ہیں، بنیادی کے پی کے مسائل گورننس کے بھی ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز وہاں پر ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جواب دہ ہی نہیں ہے پرفارمنس کے لیے؟ نہیں دیکھیں عوام اس بارے میں جواب ہی نہیں سیکھ کر رہے. عوام سوال کیا کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا ورک ہے. عام آدمی سے پوچھنا چاہیے. آپ جا کے اس چیز پہ سروے کر لیں نا، اس چیز پہ سروے کر لیں. دیکھیں دہشت گردی کا جو آپ مسئلہ کہہ رہی ہیں نا، دہشت گردی کا مسئلہ کو علی امین سے نہیں جڑا ہوا ہے. دہشت گردی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیلنگ سے جڑا ہوا ہے. لوگ تو آپریشن کے خلاف بول رہے ہیں، لوگ تو اس میں بیسیکلی کیا چاہ رہے ہیں، وہ تو الٹا ادروائز انٹرونشن چاہ رہے ہیں علی امین کی کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شہیدوں کے خون کا حساب دو. صحیح، بہت شکریہ. اب آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر علی امین صاحب پرفارم نہیں بھی کرتے گورننس کو لے کر تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ عوام یہ چاہتے نہیں ہے. دیکھتے ہیں، حقائق کچھ ایسے ہی مختلف ہیں. یہ تو عوام ہی جانتے ہیں کہ وہ اپنے رہنماؤں کو جب منتخب کرتے ہیں تو صرف اسی لیے منتخب کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کام ہو سکے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.